یہ بات اظہر بن الشمس ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں کوئی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہیں کر سکا۔ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر سابق وزیر اعظم عمران خان تک ملک میں کل 13 وزرائے اعظم منتخب ہوئے، لیکن ہر وزیر اعظم کسی نہ کسی وجہ سے قبل از وقت اقتدار سے علیحدہ ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً تمام وزرائے اعظم نے کسی نہ کسی دور میں ریاستی اداروں کے ساتھ راز و نیاز کی داستانیں رقم کی، لیکن اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد تہلکہ خیز باتیں بتانے کی دھمکیاں دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب "اف آئی ایم اسیسینیٹڈ" سے لے کر سابق وزیر اعظم عمران خان کے کل کے قوم سے خطاب تک تمام وزرائے اعظم نے اپنے سینے میں دفن باتوں سے پردہ اٹھانے اور مخالفین کی پول کھولنے سے متنبع کیا۔ عمران خان نے کل خبردار کیا کہ وہ پاکستان کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی اس کے حامیوں کو دیوار سے لگائے گیا تو وہ قوم کے سامنے کئی راز فاش کر دیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی سپریم کورٹ سے نااہلی اور حکومت سے نکالے جانے کے بعد اپنے سینے میں پوشیدہ باتیں افشا کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری بھی ایسی کئی باتوں سے پردہ اٹھانے کے حوالے سے متنبہ کرتے رہے۔ تمام گفتگو ایک ہی کانٹینٹ سیم ہے، صرف شخصیات بدل جاتی ہیں۔ مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا، مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا کیا کیا۔ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، میں مجبور ہوں گا، پھر میں بولوں گا، میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا۔ اگر پردے کے پیچھے کی یہ کارروائیاں نہ رکی تو میں یہیں اسلام آباد میں سارے ثبوت اور سارے شواہد قوم کے سامنے رکھوں گا۔ گزشتہ 4 سالوں کی کہانی بھی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ راز بہت ہے، اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ ان کو افشا کرنے کے وقت سے پہلے ہم سدھر جائیں۔ ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو۔ اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ ہمیں پتا ہے کتنے کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں جس میں آپ کے بیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں۔ ان کی لسٹ لے کے جس میں ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی۔ اور اس وقت میں نہیں چاہتا کہ انسٹیٹیوشن ہمارے کمزور ہوں۔ ہمیں مت تنگ کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پاکستان میں تمام حکمراں اقتدار سے علیحدگی کے بعد یہی رونا روتے ہیں، مگر دراصل پاکستان کی سیاست میں کوئی بات صیغہ راز نہیں ہوتی، بلکہ محض الزامات سے شروع ہو کر الزامات پر ہی ختم ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کو ہٹائے جانے سے قبل سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جلسہ عام سے خطاب میں کہا، میں تمہارا وزیر خارجہ ہوں، میرے سینے میں بہت سے راز ہیں، خدا کی قسم چاک کر دوں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن میں ایک حلف کا پابند ہوں اور میں اس حلف کے سامنے پاکستان کو رسوا نہیں کرنا چاہوں گا۔ لیکن میں نے عمران خان صاحب آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، کون کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، جو میرے علم میں، جو میرے کانوں میں آواز گونجی، اللہ گواہ ہے، میں نے اپنے کپتان کو بتا دیا یہ منصوبہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے۔ میں اور وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے عمران، یہ تمہاری امانت تھی، میں نے تمہیں دے دی ہے۔ اب تم جانو اور کون جانے کہ تم کون کو اعتماد میں کتنا لینا چاہتے ہو۔ اتفاق کی بات ہے کہ اقتدار چلے آنے کے بعد نواز شریف اور عمران خان نے تقریباً ایک طرح کا احتجاجی طرز عمل اور مزاحمتی بیانیہ اختیار کیا۔ دونوں کے گلے شکووں میں بڑی مماثلت ہے، کسی نے قلائی مخلوق کی اصطلاح استعمال کی تو کسی نے نیوٹرل کہہ کر مخاطب کیا۔ دونوں ہی سابق وزرائے اعظم نے عدلیہ سے شکایات میں خود کو نکالے جانے کی تکرار کی۔ دلچسپ بات ہے کہ حکومت کے خاتمے کے بعد نواز شریف کی طرح عمران خان نے بھی اپنے دور کے معاشی استحکام کی خوبیاں گنوائیں۔ ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی، اس مقابلے میں پاکستان کے عوام میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں، نیوٹرل کیسے آپ نے ان چوروں کو ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا؟ پاکستان کے عوام نواز شریف کو اہل کر کے بھیجے اور تم نہ اہل کر دو۔ یہ 5 ججوں والے بینچ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے، آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا؟ ملک خوشحال ہو رہا ہے،
जब इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो वजीर आजम के साथ ये सलूक किया जाता है। हमारी इकोनॉमी सही तरफ जा रही थी, 5.6% पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी, तब इन्होंने हमारी हुकूमत को साजिश करके गिराया। इस फैसले के बाद महंगाई ने सर उठाया या नहीं उठाया? डॉलर आज बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, मुल्क के ज़र मुबादला में कमी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर रही है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आके की है। आज इन्होंने हमारी जो सारी माइशत है वो तो ऐसा तबाही की तरफ जा रही है, जो रुपया गिरता जा रहा है दिन, जो रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। अगर ये ज्यादा देर रहते तो श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और तारीख की सबसे बदतरीन धांधली करके उन्होंने एक नाअहल और नालायक तरीन शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया। इन लोगों को, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए इन्होंने धांधली करनी है। अंपायर इनके साथ है, हमने इनके अंपायरों के बावजूद इन चोरों को शिकस्त देनी है। ये कहना हमारे लोगों को कि फौरी तौर पे मुस्लिम लीग को छोड़ो, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, ये कौन कह रहा है उनको? जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, टेलीफोन कॉल कर करके, मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट नहीं लेने। पुरअमन एहतजाज आपका आईनी हक है। पुरअमन एहतजाज ये हमारा जमहूरी हक है। आजादी इजहार आपका आईनी हक है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां, किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से इक़्तिदार से हटने के बाद पस पर्दा कहानियों के सबूत कौम के सामने लाने के दावों की एक तवील फहरिस्त है। सब बता देने की भपकियों के साथ इल्ज़ामात की बौछार भी साबिक वज़ीर आज़म का वतीरा रहता है। नवाज शरीफ और इमरान खान से पहले हालिया सालों में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने तो वो भी रियासत के अंदर रियासत का शिकवा करते नजर आए। एक इदारा ये कहे कि आई एम अ स्टेट विद इन द स्टेट, इट इज अनएक्सेप्टेबल। ये नहीं हो सकता कि वो ये कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये इदारे नहीं आते। हमने तो मुश्किल तरीन हालात में भी हमने उनके सैलरीज भी डबल कर दिए, मगर दे कांट बी अ स्टेट विद इन द स्टेट, दे हैव टू बी आंसरेबल टू दिस पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट को वो जवाबदेह हैं। और यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तो बारहा इन बातों का और इन्हीं तमाम गुफ्तगुओं का, इल्ज़ामात का जिक्र करती रही। I found it to be a state within a state. I was the Prime Minister of Pakistan. And while I was the Prime Minister of Pakistan, I found officials approaching my parliamentarians and asking them to defect from me, asking them to vote against me. In my second term, I've heard about officials approaching the Chief Justice of Pakistan and offering him the interim prime ministership in case he helped topple my government. It is the agenda of certain retired generals who then make and break governments. ये पाकिस्तान की तल्ख तारीख के चंद बहुत ही तल्ख अबवाब हैं और इसका बराह रास्त मुशाहिदा किया है और इसके ऐनी शाहिद रहे पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन सहाफ़ियों में, सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक और एडिटर जनाब मुजीब रहमान शामी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। ये पूरी बिप्ता आपने तमाम वज़ीर आज़म की सुन ली। इसका क्या इलाज है, क्या कभी इसका इलाज होगा? और ये तो एक भयानक अदवार की एक तारीख है जो कि मुसलसल जारी है और अभी फ़िलहाल इसका कोई हमें इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा है। कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया। जो मुशाहिदा मैंने किया है वो आप भी बखूबी कर चुके हैं और अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और आपसे ज़्यादा मैं कोई इस पर बात नहीं कर सकता। शर्मिंदा न करें प्लीज। मगर मुझे तो वो शेर याद आता है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। हमारे यहाँ एक तवील अरसे से सियासतदानों के दरमियान ये चपकलश चली आ रही है। वो एक दूसरे को ज़िच करने के लिए, एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए दूसरे सहारों की ज़रूरत महसूस करते हैं और एक दूसरे का जीना हराम करते हैं। जब आप देखें कि
ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان کشمکش شروع ہوئی، تو اگر ذوالفقار علی بھٹو فوجی کارروائی کی حمایت نہ کرتے تو دنیا کوئی طاقت مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی نہیں کر سکتی تھی، مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جاتا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں جب فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف تحریک شروع ہوئی اور وہ دستور میں ترمیم کرنے پر آمادہ ہو گئے اور پارلیمانی نظام جو ہے بحال کرنے پر آمادہ ہو گئے اور ایک ترمیم کا مسودہ بھی تیار کر لیا گیا، تو اس وقت ان کے جو مخالف تھے اور ذوالفقار علی بھٹو بھی ان میں شامل تھے، شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے، انہوں نے وہ فضا پیدا کرنے سے انکار کر دیا اور قومی اسمبلی جو ہے وہ ترمیم نہیں کر سکی اور پھر مارشاء اللہ تک نوبت پہنچی۔ پھر بھٹو صاحب کے جو مخالف تھے، جو ان کے درمیان دیگا مشتی ہوئی، جو پی این اے کی تحریک چلی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اگر پی این اے کے لیڈر اور بھٹو صاحب تھوڑا سا ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے تو جنرل ضیاء الحق کا مارشاء اللہ جو ہے وہ ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے جب پرویز مشرف آئے، اس وقت بھی کشمکش جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی اور بے نظیر بھٹو کی وہ عروج پہ تھی، اور بے نظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف کے مارشاء اللہ جو ہے اس کو سہارا دیا اور نواز شریف صاحب پہ سے نجات جو ہے اس پر خوشی محسوس کی اور اظہار مسرت کیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا رہا، مارشاء اللہ ختم ہو گیا، 58(2)B آئی، صدارتی اختیار کے تحت حکومتیں ختم ہوتی رہیں، ہر اپوزیشن نے ہر حکومت کے خلاف صدر پاکستان کا ساتھ دیا اور حکومت کو ختم کیا قبل از وقت۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ سلسلہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی کشمکش اور پھر عمران خان اور نواز شریف کی کشمکش یہ مسلسل جاری رہا اور اب بھی جاری ہے، اور اہل سیاست جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں، وہ خارجی سہارے ڈھونڈتے ہیں، وہ ہمارے اداروں کو مجبور کرتے ہیں اور کہ وہ ان کا ساتھ دیں، اور بعض اوقات برراہ رغبت اور بعض اوقات ایک کمپلشن کے تحت ہمارے ادارے بھی اس کھیل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اب تو آپ دیکھیے اس وقت جو ریاست کی حالت ہے اس کی چولیں ہل چکی ہیں، اکانومی جو ہے ہماری وہ گل سڑ رہی ہے، ہم اپنے اخراجات پر قابو نہیں پا سکتے، اپنی آمدن بڑھا نہیں سکے، اپنی آمدن میں گزارا نہیں کر پا رہے، جگہ جگہ کشکول لے کر ہم دوڑ رہے ہیں، حکومت عمران خان کی ہو یا شہباز شریف کی ہو، کشکول دونوں کے ہاتھ میں تھا۔ جی شاوی صاحب، مگر میں آپ سے چاہوں گا کہ اس پوری کیفیت میں اگر ہم متوازی صورتحال دیکھیں بھارت میں، وہاں پہ یہ صورتحال بپا نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پہ جمہوریت مضبوط ہوئی، وہاں پر باقاعدہ نظام بڑے زبردست طریقے سے چلا، حالانکہ وہاں پر بھی ایک زمانے میں کانگریس کی بڑی زبردست گرفت تھی، لیکن اس کے بعد پھر دوسری جماعت بھی آ گئی اور پھر اب باقاعدہ ایک کشمکش ہے۔ لیکن بہرحال وہ فریق جو پاکستان میں ہر موقع پہ نظر آیا پہلے سے لے کے آج تک جو ہے، وہ کیوں بے اثر کر دیا بھارتی نظام نے اور وہاں کی جمہوریت نے، اور وہاں کی کیفیت جو ہے ہم سے بالکل مختلف کیوں ہے؟ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں خان صاحب، ایک تو بات یہ ہوئی کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں ان کا عرصہ اقتدار جو ہے وہ بہت طویل تھا اور ان کے سامنے کلیئرٹی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے دستور بنایا جلد از جلد اپنا، اور پھر اس کے تحت اپنا نظام جو ہے اس کو استوار کر لیا۔ نئی دہلی کی حکومت قائم تھی، کانگریس ایک بڑی تنظیم تھی اور اس نے حالات کو سنبھال لیا، اور انہوں نے ان کا جو پورا سٹرکچر تھا جو برطانوی حکومت نے دیا تھا اس کی انہوں نے حفاظت کی، ان کی انتظامیہ، ان کی عدلیہ، ان کی مقننہ انہی خطوط پہ چلتی رہی۔ ان کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے گورنر جنرل بنے اور وہ بالکل ویسے ہی گورنر جنرل رہے جیسے ملکہ برطانیہ،
اور وہ پنڈت جواہر لال نہرو آل پاورفل تھے. لیکن پاکستان میں آپ دیکھیے ایک تو مسلم لیگ جو ہے اس کی تنظیم جو ہے اتنی مضبوط نہیں تھی, اور پھر آپ دیکھیں قائد اعظم کو مہلت نہیں ملی, وہ 1 سال گزار سکے, اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. لیاقت علی خان جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. نتیجے میں آپ دیکھیے دوسرے وزیر اعظم ہمارے ناظم الدین وہ بجٹ پاس کراتے ہیں اسمبلی سے, اور ایک دن گورنر جنرل جو ہیں وہ کابینہ کے اجلاس کو بلاتے ہیں اور ناظم الدین کو کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے. وہ کہتے ہیں میں کیوں استعفیٰ دوں؟ انہوں نے کہا نہیں استعفیٰ دینا چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں دینا چاہتا. انہوں نے کہا میں پھر آپ کو ڈسمس کرتا ہوں, اور وہ ڈسمس ہو گئے. یہ تفصیل بیان کی ہے ان کے ملٹری سیکرٹری نے, جی برگیڈیئر حامد نواز نے, اور جس وقت یہ کچھ ہو رہا تھا اس وقت ڈیفنس سیکرٹری سکندر مرزا اور اور کمانڈر ان چیف جو تھے ایوب خان وہ ملٹری سیکرٹری کے کمرے میں موجود تھے. خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم کو ڈسمس کر دیا گورنر جنرل نے, اور وہ بے دست و پا ہو گئے. اور جب ان کے ساتھی تو خواجہ صاحب کے اگلے دن وہ شیروانیاں تلاش کر رہے تھے, وہ وزارتیں قبول کر رہے تھے. تو آپ دیکھیے ہماری پارٹی جو تھی مسلم لیگ جو تھی وہ مضبوط تنظیم کے طور پر نہیں ڈلی, اور ہمارے جو لوگ ہمارے پولیٹیشنز تھے وہ تجربہ کار نہیں تھے. نتیجے میں ہمارے ہاں ہر ادارہ جو ہے بے قابو ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ جو بے توقیری وزیر اعظم کے منصب کی یہ جنرل پرویز مشرف کے آنے کے بعد ہوئی ہے, اس سے پہلے تو کبھی ہوئی نہیں تھی. اب نواز شریف صاحب جو تھے جس طرح کی وزارت عظمیٰ انہوں نے کی ہے اپنے تیسرے دور میں, ہم تو دیکھ کے حیران ہوتے تھے. اور ابھی یہ جو عمران خان صاحب جو ہیں تو یہ چوتھا دور جو ہے, چوتھا دور جو ہے شامی صاحب, چوتھا دور جو ہے اس کی جو جزیات ہیں, جس انداز سے یہ اقتدار ملا ہے نون لیگ کو یا جناب نواز شریف کی جماعت کو, پھر اس پس منظر کو دیکھیں اور پھر جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ہے, اس پہ کچھ حیرانگی ہے آپ کو کہ مسلم لیگ نون کچھ سبق سیکھتی نظر آ رہی ہے آپ کو, یا نواز شریف صاحب کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے, وہی غلطی بار بار دہرا رہے ہیں. اہل سیاست جو ہیں, عمران خان صاحب کو میں نے بار بار یہ عرض کیا, حضور اپنے مخالفوں کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت معاملہ تو کر لیجئے. ان کے مخالفوں کو یہ عرض کیا لیکن وہ تیار ہی نہیں ہوئے, وہ ان سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے. جی وہ چور ڈاکو کی گردانی کرتے رہے, اور آج بھی یہی صورتحال برپا ہے. تو جب آپ تیسری طاقت کا سہارا لیں گے, اس کے ذریعے اپنے مخالفوں کو زج کریں گے, تو پھر یہی معاملہ ہوگا. باقی نعرے جو ہیں اصول کے وہ نعرے ہیں, مگر تیسری طاقت کو بھی شامی صاحب اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تیسری طاقت کو بھی اور اس کے ذریعے یقیناً پاکستان کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے اس دفعہ کی جو صورتحال ہے. تیسری طاقت بھی ہانپ رہی ہے. دیکھیے جو فوج کو ملکی سیاست سے دور رکھنے کی بات اسی لیے کی جاتی ہے کہ اگر فوج بہت زیادہ انوالو ہوگی سیاست میں, سیاست فوج کے اندر داخل ہو جائے گی, اور وہ بڑا مکروہ دن ہوگا پاکستان کی تاریخ کا جب سیاست فوج کو لپیٹ میں لے لے. پاکستانی ریاست جو ہے وہ جس ستون پہ کھڑی ہے وہ سب سے بڑا ستون فوج ہے. تو پاکستانی یہ فوج کی حفاظت جو ہے وہ سب پر لازم ہے. لیکن آپ غور کر لیں جو واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکلا ہے. یا تو ہم بہت بڑی طاقت بن چکے ہوتے, آج ہمارے پاس $100 ارب کے ذخائر ہوتے, ہم $10-20 ارب خرچ کر کے یہ مشکل دور سے نکل جاتے, تو ہمارے تو گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. یعنی کچھ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے, پلے نہیں سیر آٹا گاندھی دا سنگ پاٹا, کیا ہماری توقیر رہ گئی ہے. ہمارے ہر ملک ہمارا دوست جو ہے وہ سمجھتا ہے آ گئے مانگنے کے لیے. تو ہم نے یہ ساری کشمکش جو برپا کی ہے اور ہمارے اداروں نے جو مداخلتیں کی ہیں اور جس طرح یہ کھیل رچائے ہیں, یہ کرسیوں کی جو عدل بدل ہوئی ہے, اس سے
اس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ اب تو یہ سقط بھی باقی نہیں رہ گئی. اب آپ دیکھیے کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, کس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ملک کی سالمیت کے حوالے سے, ملک کے مستقبل کے حوالے سے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں جب اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو یہ کھیل کہیں ختم کرنا ہوگا نا. جی, بڑی نوازش, بڑا دردمندانہ تبصرہ اور تجربہ, اس کا نچوڑ جناب مجیب الرحمان شامی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے, اور بہت ہی نازک معاملہ ہے, بہت نازک معاملہ ہے. خبر شب بریک